بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس بپا کی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اگر انسان اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے نبی سے، اپنے امام سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی تربیت کرے، کیونکہ انسان کہلاتا ہی تب ہے جب انسان اپنی تربیت کرتا ہے. جن کو یاد ہو جو پہلی مجلس سے مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی تربیت کرے. یعنی ایک قوہ، ایک طاقت، ایک صلاحیت خدا نے انسان کو دی ہے کہ انسان لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ صلاحیت حیوان کے اندر نہیں ہے کہ وہ اپنی تربیت کر پائے. وہ جیسا دنیا میں آتا ہے تا دم مر ویسا ہی رہتا ہے. آپ حیوانوں کی روٹین دیکھیں گے، چینجنگ نہیں ہوتی ان میں. جیسی روٹین ہوتی ہے سال بھر ویسی روٹین رہتی ہے. عادتیں ان کی بدلتی نہیں ہیں. تھوڑی بہت ان کی تربیت ہو جاتی ہے، جیسے شیر کو سرکس میں لے گئے، جیسے بندر کو تھوڑی سی آپ نے تربیت دے دی، لیکن اس کی تربیت کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ سے باہر نکل کے آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے. لیکن انسان کا یہ خاصہ ہے کہ انسان لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت پا سکتا ہے. سلمان جب علی سے ملے تھے تو مسلمان تھے، لیکن تربیت پا کر ایمان کے 10ویں درجے پر آ گئے.
یہ تربیت کا کمال ہے، یہ نہیں کہ مالک جب آئے تو مالک ویسے ہی تھے۔ یہ بات صحیح ہے، کئی لوگ تھے جو کفر کے بعد اسلام میں آئے، لیکن بہت کم تھے جو اسلام کے بعد ایمان میں آئے، بہت کم تھے جو ایمان کے 10ویں درجے پر آئے۔ انسان تبھی خدا قرآن میں کہتا ہے اولئک کالانعام۔ کبھی سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، ہر جمعے کو خدا انسان کو گدھے کی نسبت دیتا ہے۔ یہ توہین بشر نہیں کہ اسے گدھا بولا جائے، لیکن یہ خود انسان اپنی توہین کرتا ہے جب گدھے والے کام کرتا ہے، انسانوں والے کام نہیں کرتا، کیونکہ انسان وہ ہے جو تربیت پاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ گدھے کی طرح ہے۔ جس طرح گدھا اپنی پیٹھ پہ سامان رکھتا ہے لیکن اس سامان سے فائدہ نہیں لیتا، اسی طرح یہ اپنی پیٹھ پہ کتابیں اٹھاتے ہیں پر کتابوں کے علم سے فائدہ نہیں لیتے۔ میری بات کو برا نہیں منائیے گا، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں قرآن ہو، قرآن سے فائدہ نہ لے، وہ گدھا ہے۔ یہ اللہ کی تفسیر ہے، میری نہیں۔ اولئک کالحمار، وہ کس کی طرح ہیں؟ گدھوں کی طرح ہیں۔ مطلب کسی کو کتابیں خریدنے کا شوق ہے، لائبریری بنانے کا شوق ہے، ہمیں میرے گھر میں نہج البلاغہ پڑھی ہوئی ہے، میرے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، اور پوچھا جائے کیا تم نے نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ تو کہتا ہے نہیں پڑھی ہے، پڑھی ابھی تک میں نے نہیں ہے۔ تو مجھ میں اور اس حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی کتنی کتابیں اٹھاتا ہے، ایک گاڑی کتنی کتابوں کو لوڈ کر کے جاتی ہے، ہزاریں کتابیں اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے، لیکن گاڑی ان کتابوں سے فائدہ نہیں لیتی۔ اسی طرح کوئی نبی کے ساتھ ہو، علی کے ساتھ ہو، لیکن ان کے علم سے فائدہ نہ لے، اس میں اور گدھے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم مجلس میں آئیں، علم اہل بیت سنیں، لیکن اس پہ عمل نہ کریں، اگلا جواب خود لے لیجئے، پھر انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جو علم لے لیکن علم پہ عمل نہ کرے، اس کی سزا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو حقیقت کو سنے، حق کو پہچانے، لیکن حق کے پیچھے نہ جائے، حق کے پیچھے وہی جاتا ہے جو کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ اللہ نے حیوانوں میں کئی چیزیں رکھی ہیں ہماری نشانیوں کے لیے۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ ایک بھینس آگے بڑھتی ہے، ٹرین اس کو ہٹ کرتی ہے، مر جاتی ہے، دوسری بھی اسی کے پیچھے جاتی ہے۔ یہ تمیز نہیں ہوتی کہ بھائی یہ بھینس گر گئی ہے۔ ایک بھینس کھائی میں گرتی ہے نا، دوسری بھی اس کے پیچھے جا کے گرتی ہے، تیسری بھی اس کے پیچھے جاتی ہے۔ ایک بکری کھڈے میں گرتی ہے، دوسری بکری بھی چلی جاتی ہے۔ جن کے گھر میں چوہے ہیں آپ آزما کر دیکھیے، ایک چوہے کے لیے آپ شکار بناتے ہیں، وہ وہاں پہ چپک جاتا ہے، دوسرا اس کے پیچھے، تیسرا اس کے پیچھے۔ تو فرماتے ہیں حیوانوں کی طرح نہ بنو کہ لوگ یہ کر رہے ہیں، زمانہ یہ کر رہا ہے، زمانہ وہاں پہ جا رہا ہے۔ مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا، مومن پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ مومن فکر رکھتا ہے، مومن عقل رکھتا ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے تربیت کے ساتھ کرتا ہے۔ جو کپڑے پہنو سوچ کے پہنو، جیسا حلیہ بناؤ سوچ کے بناؤ۔ کئی لوگوں سے پوچھتے یہ کیوں کیا؟ مولانا بیوی کے کہنے پہ۔ تم نے کیوں کیا؟ شوہر کے کہنے پہ۔ تم نے کیوں کیا؟ فرینڈس کو دیکھ کے کیا۔ تم نے کیوں کیا؟ ٹیچر ایسا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں یہ معیار نہیں ہے، تمہارے ہاں معیار یا بطول ہے یا علی ہے۔ آخری مجلس میں بہت مشکل ہوتا ہے اپنے موضوع کو سمیٹنا۔ انشاءاللہ ہم نے کوشش ہے کہ یہ جیسے ایام اعضاء ختم ہوں گے، جن لوگوں کو واقعا انسان شناسی، انسان کہتے کیسے ہیں، تقریباً اس پہ 220 لیکچرز کی گنجائش ہے کہ انسان کو پتہ لگے کہ 1 by 1 انسان کو کرنا کیا ہے تاکہ وہ ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچے۔ تو کیونکہ مجلس کا ایک ماحول ہوتا ہے جس میں بوڑھا بھی ہے، بچہ بھی ہے، جوان بھی ہے، تو تھوڑا بہت کہانی اور اسٹوری بھی سنانا پڑتی ہیں تاکہ مجمع کو نیند نہ آ جائے۔ لیکن جن کو واقعاً پیور علم حاصل کرنا ہے کہ لیکچرز ہم اپلوڈ کریں گے، وہاں سے مومنین اس کا استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان پہچانے کہ انسان کیا ہے۔ پھر ہم نے کہا انسان کے اندر نفخ الہی ہے، اللہ نے ہر بندے کے اندر اپنی نشانی چھوڑی ہے۔ ہم نے کہا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ یہ ہے کہ ہر انسان کمال کا عاشق ہوتا ہے، جہاں اسے کمال نظر آ جائے۔ اب وہ پیسے کے پیچھے ہے کیونکہ پیسے میں اس کو کمال نظر آیا۔ کمال کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ شے جو منشأ اثر ہو، جس بھی چیز میں ہمیں اثر نظر آئے۔ مثلا پیسہ میں کیوں پسند کرتا ہوں؟ کیونکہ پیسہ میری کمزوریوں کو دور کرتا ہے، میری چاہتوں کو دور کرتا ہے۔ بندے کو جو کھانا ہے پیسہ ہو خرید لے، بندے کو سفر پہ جانا ہے پیسہ ہو چلا جائے، بندے کو جو بھی کرنا ہے پیسہ اگر ہاتھ میں، کیونکہ میری کمزوریوں کو دور کرتا ہے، لہٰذا میں پیسے کے پیچھے بھاگتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں اگر میری کمزوریاں دور ہو گئیں تو میں صاحب کمال بن جاؤں گا۔ لیکن معصوم فرماتے جو کچھ بھی تجھے مل جائے
تجھے سکون نہیں ملنے والا. یہ پیسہ 1 ہفتہ، یہ گھر 2 ہفتہ، یہ ساری چیزیں تجھے ٹیمپریری سکون دیتی ہیں، لیکن پھر دیکھتے ہوئے چیزیں جب تجھے چھوڑ کے جاتی ہیں تو بے سکون ہو جاتا ہے. کتنے میں نے والدین دیکھے جب اولادیں چھوڑ کے چلی گئیں بے سکونی زندگی گزار رہے تھے. کتنے ایسے شوہر دیکھے بیویاں نافرمان ہو کے چلی گئیں، آج تک بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے مولا فرماتے ہیں کسی بھی شے سے دنیا میں انلمیٹڈ محبت نہ کرنا، کیونکہ دنیا کی محبت تجھے تکلیف دیتی ہے، کیونکہ دنیا کی محبت میں وفا نہیں ہے. اتنی محبت کسی سے نہ کرنا، وہ چاہے اولاد ہو، وہ چاہے بیوی ہو، وہ چاہے ماں باپ ہو، کسی سے بھی حد سے زیادہ محبت نہ کرنا. اگر ان سے محبت کر رہے ہو تو خدا کی وجہ سے محبت کرنا. جب تک خدا ہے یہ محبت اللہ کی لائن میں ہونی چاہیے، اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ لائن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب وہ لائن کٹے گی تیرا سکون تباہ ہو جائے گا. بس ایک محبت ہے جو کبھی کٹتی نہیں ہے، جس سے کبھی کمال جدا نہیں ہوتا. وہ کس کی محبت ہے؟ وہ خدا کی محبت ہے. اور کس کس نے اس سے محبت کی؟ حسین نے خدا سے محبت کی، علی نے خدا سے محبت کی، اور محبت کی رسی اور بندھن اتنا مضبوط تھا کہ گردن کٹ چکی تھی لیکن پھر بھی نو کے نیزہ پہ اللہ کی محبت میں قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے. ہم نے کہا ہر بندے کے اندر، بیٹا بیٹھ جاؤ صلوات پڑھے محمد والے محمد کو. ہر بندے کے اندر ایک نشانی ہے. ہم نے کہا ایک ہے طالب، ایک ہے مطلوب. اگر میں کسی چیز کی طلب کرتا ہوں اس کا ہونا بہت ضروری ہے. پانی کی طلب ہے، پانی کا ہونا ضروری ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے اندر کسی چیز کی چاہت ہو اور عالم خارج میں وہ چیز موجود نہ ہو. اگر پانی کی طلب ہے پانی موجود ہونا چاہیے. گوشت کی طلب ہے گوشت کا ہونا ضروری ہے. اور دوسری چیز جس چیز کی ہم طلب کرتے ہیں یہ ضروری ہے کہ ہم نے پہلے اسے چکھا ہوا ہو. جب تک چکھتے نہیں ہیں تب تک اس کی طلب نہیں کرتے. تو ہر بندہ لامحدود کی خواہش کرتا ہے، ہر بندہ کمال مطلق کی خواہش کرتا ہے. دنیا کا کوئی حسن تجھے ہمیشہ مطمئن نہیں کر سکتا. بہترین موبائل لے کر آؤ گے 6 مہینے کے بعد اب یہ اچھا نہیں لگے گا. بہترین گھر بناؤ گے اسی بحریہ ٹاؤن میں، منتیں سماجتیں دعائیں کروا کر گھر بناؤ گے اور 6 مہینے کے بعد کہو گے اب اس کا رنگ بدل دوں، اب اس کا در بدل دوں، اب بیڈ بدل دوں، اب یہ کر دوں، کیونکہ وہ حسن تجھے مطمئن نہیں کر پاتا. انسان کو ایسے حسن کی ضرورت ہے جہاں بھی اسے دیکھے وہ اسے مطمئن کرے. اب جب اس حسن کی خواہش رکھ رہا ہے یقیناً اس حسن کو پہلے دیکھ چکا ہے، اس حسن سے مل چکا ہے. وہ کون سا حسن ہے؟ کہا وہ حسن پروردگار عالم ہے جس کا تو عاشق ہے، اندر سے تو عاشق ہے. اب اس حسن تک ہمیں کون لے کر جائے گا؟ کہ محمد اور آل محمد ہیں جو حسن ابدی سے ملاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج ایک چھوٹا سا فارمولہ دے رہا ہوں اور تھوڑی سی قرآن میں سورہ حمد کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کراچی میں پڑھی تو کئی لوگوں نے ڈیمانڈ کی مولانا یہاں بھی پڑھ دیجئے، کیونکہ کئی ہمارے مسائل شیعہ سنی کے کئی ایشوز اس سورہ حمد میں طے کیے جاتے ہیں. میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا بندے کو خلق کرے اور اسے کلیئر راستہ نہ بتائے. اللہ ہمیں خلق کرے. بھائی ہم رسول خدا کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے علی کو نہیں دیکھا، ہم نے اصحاب رسول کو نہیں دیکھا. اب اللہ پر واجب ہے کہ جس نے بندے کو خلق کیا ہے اسے کلیئر ہدایت بھی کیا کرے؟ عطا کرے. یہ کیسے ممکن ہے ہم پیدا ہو جائیں؟ اب ایک سادہ سا جوان اے لیول کیا، او لیول کیا، انٹر کی، میٹرک کی، رمضان کے مہینے میں سے ٹائم ملتا ہے ٹی وی پہ بیٹھتا ہے اسلام سمجھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، اور ٹی وی پر انہوں نے 5 مولوی بٹھائے ہوتے ہیں. مولوی کم مرغے زیادہ لگتے ہیں. ہاں اب 5 آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ مولانا جنہوں نے 20 سال 30 سال دین پڑھا ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہاں. دوسری چیز جب ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں اصحاب سے لڑ رہے ہیں اور آخر میں یہ سارے مولانا کہتے ہیں کہ سارے جنت میں چلے جائیں گے، تو کہا جب اتنے قتل کرنے کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ میرے چھوٹے جھوٹ کی وجہ سے، میرے چھوٹی موٹی چوری کی وجہ سے مجھے جہنم میں کیوں بھیجے گا؟ دین کا حلیہ بدل گیا نا. اب نوجوان ہوا دین سے بیدار، جب دین سے بیدار ہوا لبرل بنا، جب دین سے بیدار ہوا ہیومنسٹ بنا، جب دین سے بیدار ہوا سیکولر بنا. دشمن بڑا تیز ہے. مصر میں ریولیوشن آئی، تیونس میں ریولیوشن آئی، لیبیا میں ریولیوشن آئی، سیریا میں ریولیوشن آئی. لوگوں نے انقلاب برپا کیا کہ ہم بادشاہت نہیں چاہتے، یہ نظام ہمیں پسند نہیں ہے. اب دشمن ڈر گیا کیونکہ 2 ہی نظام تھے، یا ڈیموکریسی کی طرف جاتے یا حکومت اسلامی کی طرف جاتے. اب وہ مسلمان جو صبح سے شام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے اسے کون سا نظام پسند ہوگا؟ نیچرلی بات کر رہا ہوں، کون سا نظام پسند ہوگا؟ اسلامی. وہ ویسٹرن سسٹم کی طرف جائے گا، اسلامی سسٹم کی طرف آئے گا. جو مسلمان نماز پڑھے، جس میں حیا، جس میں عفت ظاہر ہے، کچھ بھی ہو، کتنا بھی بے دین ہو، لیکن ہے تو مسلم نا، کلمہ تو رسول کا پڑھتا ہے نا. انہوں نے فوراً کیا کیا؟
کہ اس کے بجائے کہ یہ اس سوچ میں جائیں اسلامی حکومت بنائیں، اور اسلامی حکومت کا رول ماڈل اگر کسی کے پاس تھا تو کس کے پاس تھا؟ شیعوں کے پاس تھا، کیونکہ آج تک برادران اہل سنت کہتے ہیں اسلامی حکومت بنائیں گے، لیکن کسی برادر اہل سنت نے اسلامی حکومت پراپر آج تک بنائی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جس نے اسلامی حکومت بنائی اور آج تک اسٹیبلٹی رہی اس میں، بنی اسلامی حکومتیں 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے حکومتیں گر گئیں، طالبان نے بنائی 90s میں گر گئی، ابھی بنائی دیکھیں کب تک یہ چلا پاتے ہیں۔ لیکن جس حکومت میں اسٹیبلٹی تھی، حکومت کون سی تھی؟ وہ ایک شیعہ اسلامی حکومت جو امام خمینی کے صدقے میں وہ حکومت بنی، ایک اسلامی ریولیوشن آئی جو اہل بیت اقوال کی روشنی میں ایک نظام بنا جس کو نظام ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک نظام تجویز دیا جسے نظام خلافت بولا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن پریکٹیکلی ابھی تک کہاں بنا نہیں ہے۔ اب دشمن ڈرا، بھئی ریولیوشنز آ رہی ہیں 1 by 1، مصر میں آ چکی، تونس میں آ چکی، لیبی میں آ چکی، سیریا میں آنے والی ہے۔ اب یہ سارے نظام جب کلیپس کریں گے، گر جائیں گے، تو کون سا نظام لوگ ڈیمانڈ کریں گے؟ مصر میں اخوان المسلمین مضبوط تھی، جگہ جگہ پہ جو اسلامی تنظیمیں تھیں وہ مضبوط تھی، اسی طرح سیریا میں مختلف جگہوں پہ اسلامی تنظیم وہ نظام اسلامی لانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ اسلامی نظام لائیں، ایک ایسا اسلامی نظام لا کے کھڑا کر دو جس نظام سے یہ لوگ کیا ہو جائیں؟ متنفر ہو جائیں۔ اور انہوں نے فوراً کون سا نظام بنایا؟ حکومت الاسلامی العراق و شام، ISIS کے نام سے ایک نظام کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ اسلامی نظام ہے، اور اس اسلامی نظام میں HD کوالٹی میں، یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ ڈائریکٹر ہالی ووڈ سے اٹھا کر لے کر جائیں، وہ کس طرح قتل کر رہے ہیں، وہ کس طرح جلا رہے ہیں، وہ کس طرح سڑکوں پہ لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں، وہ کس طرح لوگوں کے نوامیس کو لے کر اور اس کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو۔ ایک یزیدی قبیلہ تھا عراق میں، ان کی ساری عورتوں کو لے جا کر 400 عورتوں کو انہوں نے بیچا۔ موصل کی یونیورسٹی میں 400 جوانوں کو زندہ درگور کر دیا گیا، لوگوں کو روڈوں پہ گولیاں ماری گئیں، اردن کے پائلٹس کو زندہ جلایا گیا، اور یہ ویڈیو بنا بنا کے نسلوں کو دکھایا گیا۔ کہ یہ اسلامی نظام تجھے چاہیے؟ سب نے کہا نہیں۔ کون سا اسلامی نظام چاہیے؟ کہ ویسٹرن نظام چاہیے ہمیں، جس میں انسانیت ہے، جو ہیومنسٹ ہیں وہ نظام ہمیں چاہیے۔ طالبان کو کیوں بنایا گیا 90s میں؟ یہ ایک الٹرنیٹ نظام، کیونکہ پاکستان کے لوگ زیادہ تر اسلامی نظام کو پسند کرتے ہیں۔ اب جس بھی پاکستانی نوجوان سے پوچھو اسلامی حکومت چاہیے، کہتا ہے نہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ سوچ بن چکی ہے اسلامی حکومت از اکول ٹو طالبان، اسلامی حکومت از اکول ٹو خودکش بمبارڈمنٹ، اسلامی حکومت از اکول ٹو گلوں کا کاٹنا، لوگوں کو مارنا، نوامیس کو مارنا۔ اب کوئی اسلامی حکومت کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ تو سوچ بنائے وہ سوچ کریٹ کرتا ہے، اس سے پہلے کہ تو سوچے وہ سوچ بنا کے تیرے ذہن میں کیا کرتا ہے؟ فیڈ کر دیتا ہے۔ دشمن اتنا خطرناک ہے، ایسے نہیں کہا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ تیرے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے۔ یہ شیطان جنات کی صورت میں بھی وسوسہ کرتا ہے، انسان کی صورت میں بھی وسوسہ کرتا ہے، یہ اتنا خطرناک ہے، لیکن وہ بچ سکتا ہے اس کے وسوسے سے جو انسان بیدار ہے، جس کی آنکھیں کھلی ہیں، جو باشعور ہے، اور جس نے اپنے ہاتھوں میں ولایت اہل بیت کی رسی کو تھاما ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ واللہ اگر رسول خدا کے بعد آر رسول کو زمام حکومت دیا جاتا، آج پوری دنیا میں مسلمان عزت سے زندگی گزار رہے ہوتے۔ اگر ہم لن تضلوا بعدی ابدا، لام نون جہاں بھی آتا ہے، کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر ایک ہاتھ میں تم نے قرآن کو تھاما، دوسرے ہاتھ میں تم نے دامن اہل بیت کو تھاما، تو آج اگر محبان اہل بیت بھی عزت چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اس فارمولے پہ عمل کرو۔ ایک ہاتھ میں قرآن لو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت لو۔ کسی نے کہا مولانا لیا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ میں نے کہا لینے کا مطلب یہ نہیں تو ہاتھوں پہ اٹھائے، ان کی تعلیمات سے فائدہ لے، ان کی سوچ و فکر سے فائدہ لے۔ سوال یہ ہے دن میں 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ تو قرآن پڑھتا ہے اور کتنے منٹ تو اقوال معصومین پڑھتا ہے؟ یہ دامن اہل بیت ہے۔ اگر میں 24 گھنٹوں میں ہاف پیج بھی نہیں پڑھتا کہ علی نے کیا کہا، حسین نے کیا بولا تھا، میرے چھٹے امام نے کیا سمجھایا تھا، تو تیرے ہاتھ میں دامن اہل بیت نہیں ہے، اور تیرے گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے۔ ہاف پیج بھی اگر تو ڈیلی نہیں پڑھتا تو یہ قرآن تجھے ہدایت نہیں دے گا۔ اچھا چلتے ہیں ایک روڈ میپ کی طرف۔ اب 5 منٹ کے لیے تصور کریے کہ ہمارا تعلق کسی دین و مذہب سے نہیں ہے، ہم پیدا ہوئے دنیا میں آئے، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کیا دے؟ ہدایت دے۔ یہ ڈیوٹی اللہ کی ہے۔ ہدایت کس کے ذریعے سے؟ میں نے کئی سال پہلے آپ کو مجلس میں بتایا تھا کہ ایک چھوٹا سا موبائل بھی آپ کسی کمپنی سے لیتے ہیں تو کمپنی والے اس کے ساتھ کیا دیتے ہیں؟ گائیڈ بک دیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے اتنی بڑی مشین خدا بنائے اور اس کو کوئی گائیڈ بک نہ دے؟ مجھے ڈاکٹر بتائے گا اس بدن کو کیسے چلانا ہے، مجھے حکیم بتائے گا اس بدن کو کیسے چلانا ہے۔ گائیڈ بک وہی دے سکتا ہے یا کریٹر ہو، گائیڈ بک کون دے سکتا ہے؟ اس شے کا یا کریٹر ہو یا اسپیشلائزیشن کی ہو اس نے، اس کریٹر کی یونیورسٹی میں، جس نے اس کو سمجھایا ہو کہ یہ بدن کیسے چلتا ہے، جسے ہم انسان کامل کہتے ہیں۔ انسان کامل انبیاء خدا ہیں،
انسان کامل 11 امام ہیں جنہیں خدا نے نومینیٹ کیا. یہ پچھلے سال کی مجلسوں میں پڑھ چکا تھا. تبھی 3 اطاعتوں کو واجب کیا: اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، تیسرا اس کی اطاعت جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ گیا، یا اولی الامر کی اطاعت. یہ قرآن میں صراحت موجود ہے. آج پوچھو یہ اولی الامر کون ہے؟ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. آسان جملوں میں خدا نے انسان کو گائیڈنس دی ہے. گائیڈنس خدا کہاں دے رہا ہے؟ قرآن تو بہت بڑا ہے. جب آپ کسی بھی کمپنی کی کوئی گائیڈ بک لیتے ہو تو شروع میں ایک خلاصہ اس میں لکھا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں ان ڈیٹیل میں جانے کے لیے اس پیج پہ جاؤ، اس پیج پہ جاؤ. تو اللہ نے بھی گائیڈ کرنے کے لیے قرآن کا ایک سورہ تھا جس کو دن میں کئی مرتبہ پڑھنا واجب قرار دیا، جس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب. یہ سمجھو ان باکس ہے، انڈیکس ہے، اس میں سب کچھ پروردگار عالم نے رکھا ہوا ہے. تبھی اس کو واجب قرار دیا. مطلب مجھے جو گائیڈنس ملنی ہے وہ کس سے ملنی ہے؟ سورہ ہم سے ملنی ہے. اگر یہ سورہ نہیں پڑھا تو نماز نہیں، کیونکہ اس سورہ میں خدا نے اپنی ساری معلومات رکھی ہیں. کہاں سے ہدایت لینی ہے، کس کے پیچھے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس کے راستے پہ چلنا ہے، کس کے راستے پہ نہیں چلنا. بہترین گائیڈنس ہے سورہ حمد میں. اگر ہم اسی سورہ پہ غور کریں ہماری دنیا آباد، ہماری آخرت آباد ہو جاتی ہے. چلیے ہم اب تصور کیجئے آپ کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، آپ جسٹ ایک انسان ہیں. آپ کو پتہ چلا ہے کہ کسی نے مجھے بنایا ہے اور اس نے مجھے کیا دی ہے؟ گائیڈنس دی ہے. اب مجھے نہیں پتا میرے بنانے والا کون ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا میں کون ہوں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں آ کر مجھے کرنا کیا ہے. اب آپ کو ایک پیج دیا جاتا ہے، یہ ساری تمہاری گائیڈنس ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس ایڈریس پہ جانا ہے کس ایڈریس پہ نہیں جانا. ہم تجھے سورہ حمد میں بتا دیتے ہیں. شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی کام کرو اللہ کہتا ہے اس طرح شروع کیا کرو. پانی پیو، جو بھی کام کرو زندگی میں اس طرح شروع کیا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں کس کی مدد سے؟ نہیں، کس کی مدد سے؟ شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے. اگر اس طرح ہوتا نا باللہ الرحمن الرحیم تو ترجمہ یہ ہوتا شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد سے. اللہ اپنے اور مدد کے بیچ میں اسم لا رہا ہے. شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے. یہاں پہ ایک شبہ ہے نا کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگی جائے. اللہ نے اپنے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں کیا لایا ہے؟ اسم لایا ہے. شروع با استعانت ہے. شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے. چھٹے امام فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ، ہم اللہ کے اسم ہیں. اب میں زیادہ حدیث میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ مولوی بولے گا حدیثیں جھوٹی ہیں، بنی بنائی ہیں، لہٰذا میں اس میں نہیں جا رہا. قرآن میں رہیں گے، قرآن سے باہر نہیں نکلیں گے. شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے. اتنا بس ثابت ہو گیا کہ اس میں خدا سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اب یہ بات کی بحث ہے اس میں خدا کون ہے کون نہیں ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں خدا سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اچھا شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے. کون خدا؟ مجھے کیا پتا، وہ خود اپنا تعارف کروائے گا. میں وہ اللہ ہوں جو رحمان ہے، میں وہ اللہ ہوں جو رحیم ہے. مطلب میری رحمت کے سائے 2 طرح کے ہیں. ایک میری رحمت عام ہے، پرن کے لیے، چرن کے لیے، انس و جن کے لیے. چاہے مجھے مانے چاہے مجھے نہ مانے، میں اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے جسم دیا ہے. کھانے کا بندوبست کرنا میری ذمہ داری ہے. تو گندم کا 1 دانہ ڈالے گا، اس 1 دانوں کو 100 دانوں میں بدلنا میرا کام ہے. اس نمکین پانی کو سمندر کے بادلوں کی صورت میں میٹھا بنا کر بھیجنا یہ میرا کام ہے. ہواؤں کا آنا یہ میرا کام ہے. اس نظام ہستی میں آکسیجن کو پیدا کرنا یہ میرا کام ہے. تو میں نے اگر جسم دیا تو جسم کی ضرورتیں کو پورا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ہے، کیونکہ میں تیرا اللہ ہوں اور کیونکہ میں رحمان ہوں اور پھر میں رحیم بھی ہوں. میری ایک رحمت عام ہے، جنرل رحمت ہے، ایک میری رحمت خاص ہے. یہ رحمت میں کن پہ نازل کرتا ہوں؟ جو میرے نبی ہیں، جو میرے ولی ہیں اور جو ان ولیوں کے ماننے والے ہیں، جو علی اور آل علی کے ماننے والے ہیں. یہ میری تشریح ہے، لیکن ایک رحمت خاص ہے. اب خاص رحمت کس پہ آتی ہے؟ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ایکس وائی زیڈ جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوں ان کے لیے رحمت خاص ہے، کچھ کے لیے رحمت عام ہے. اب کہو الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ ساری رحمتیں کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں. الجزاء الاحسان الا الاحسان. اگر میں تجھے نعمتیں دے رہا ہوں تو صاحب نعمت کا شکر تو ادا کر. جس نے تجھے نعمت دی ہے اسے تھینک یو تو بول. جس نے تجھے اتنی نعمتیں دیں اس کا شکر ادا کر. تو بول الحمدللہ رب العالمین. تمام ہم کس کے لیے ہیں؟ جو عالمین کا رب ہے. اب عالمین کا رب کون ہے؟ وہ میں ہوں.
رب کا مطلب مدبر الامور، اس پورے عالم کو مینیج کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ تدبیر کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ پورے عالم کو دیکھتا کون ہے؟ میں خدا دیکھتا ہوں۔ کیوں دیکھتا ہوں؟ رب العالمین ہوں، مطلب یہ دنیا جتنے بھی عوالم ہیں سب کا رب کون ہے؟ میں ہوں۔ اور رب کیوں ہوں؟ کیونکہ میں رحمان ہوں، کیونکہ میں رحیم ہوں۔ اگر میں رحمان نہ ہوتا کبھی تجھے پالتا نہ، اگر میں رحمان نہ ہوتا کبھی بارش نہ برساتا، اگر میں رحمان نہ، تو میرا نافرمان ہے لیکن پھر بھی بارش برسا رہا ہوں، کیونکہ میرے اندر صفت رحمانیت ہے۔ اور اس صفت کی جھلک کو اگر دیکھنا ہے تو ماں کے وجود کو دیکھ لے۔ صفت الرحمان کی جھلک دیکھنی ہے، اولاد کتنی بھی نافرمان ہو پر ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی، اور دے بھی دے تو دل سے نہیں دیتی۔ یہ 9 مہینہ بیٹا بچہ ماں کو تکلیف دیتا ہے لیکن ماں اسے پالتی رہتی ہے، پیدا ہوتا ہے تو تکلیف دیتا ہے، پیدا ہونے کے بعد یہ ماں کو کچھ دیتا نہیں ہے، پھر اس کے سینے سے دودھ پیتا ہے، یہ صرف لے رہا ہے، یہ صرف لے رہا ہے، اور وہ صرف دے رہی ہے، دیتی جاتی ہے۔ کیوں دیتی جاتی ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں اگر ماں کے دل میں صفت رحمت نہ ہوتی یہ کبھی بچے کو نہ پالتی۔ یہ رحمت کی صفت ہے، ماں کبھی مظہر خدا بن جاتی ہے اس صفت رحمت میں۔ کتنے گناہ کرتے ہیں بندے لیکن کہتا ہے میرے گنہگار بندے میرے در پہ آ جا، ایک بار بس مجھے کہہ دے اے خدا مجھے بخش دے، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ ماں کے اندر رحمت ہے لیکن میری رحمت کا چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہزاروں ماؤں کی رحمتوں سے بھی زیادہ ہے۔ رحمت کی وجہ سے میں رب ہوں، رحمت کی وجہ سے میں نعمتیں نازل کرتا ہوں۔ اچھا اے خدا تو اتنا کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ کتنی صفات پتہ چل گئیں؟ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رب بھی ہے عالمین کا۔ 3 صفات اللہ کی پتہ چلی، الحمدللہ ہے رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب پھر بتاتا ہے مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک بھی کون ہے؟ میں خدا۔ اب اس نے اپنا تعارف کروا دیا کہ میں کون ہوں، یہاں یا وہاں مالک میں ہوں، میں رب ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اب ظاہر اس نے ہمیں بنایا ہے نا، تو میں کہوں گا خدایا میری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو اتنا کریم ہے، تو اتنا رحمان و رحیم ہے، میں اس بدلے میں کیا کروں؟ اب اللہ ہماری ڈیوٹیز بتاتا ہے، کہا بولو، اب ہم سے مخاطب ہے، بولو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ 2 ڈیوٹیز تیری ہیں، ان 2 ڈیوٹیز پہ تو نے زندگی بسر کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کیا ہے؟ اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہاں پہ حصر ہے، یہ بھی بول سکتے تھے نعبد ایاک نستعین ایاک، لیکن اس طرح نہیں بولا۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، لیکن اللہ نے اس کو محصور کیا، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، مطلب تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتا۔ اب یہاں پہ وہابی حضرات بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا اللہ نے کہا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اب یہاں نہیں مدد کیوں بولتے ہو؟ تو ہماری غلطی ہے، مولوی پھر آئیں شائیں چلے جاتے ہیں، پھر یہاں پہ وہ بریکٹ ہم مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ یہ چیز بڑی غلط ہے۔ جب اللہ صراحتاً ایک جملہ بولے اس جملے سے ہی مطلب کا نکلنا بہت ضروری ہے۔ خدا بندوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، پھر وہ خدا کے ساتھ جو اپنے روڈ میپ میں بندہ کنفیوز ہو جائے تو زندگی کیسے گزارے گا؟ یہ روڈ میپ ہے نا، اب اسی میں کنفیوز ہو جاؤں تو میری زندگی کیسے؟ اور اسی وجہ سے پوری دنیا کیا ہے؟ کنفیوز ہے۔ ہر وہابی بندہ یہی آیت پڑھتا ہے، دیکھو ایاک نستعین، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، کشیا مشرک ہے، یہ کہتا ہے یا علی مدد مجھے کیا ہے۔ محمد علی مرزا بھی اسی آیت کی رٹ لگاتا ہے، ایاک نعبد ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ کئی جوانوں نے کہا مولانا اس کا جب، میں نے کہا بڑا سمپل ہے، اگر ترجمے پہ چلو گے، ایک بات جب سورہ حمد کا ترجمہ کرو کسی بھی برادر کے سامنے، مسلم کے سامنے، تو اس کو سورہ حمد سے باہر جانے نہ دو، بولو یہی سورہ ہے جو ریپیٹڈلی پڑھنا واجب ہے۔ اگر باہر کی کوئی آیت آنی ہوتی تو اللہ اس کو بھی کیا کرتا؟ واجب کرتا۔ تو جواب اسی صورت میں دینا اللہ پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ چلو ہم ترجمہ کرتے ہیں، خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یہاں تک تو سارے متفق ہیں کہ ہم سارے اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، کوئی ہے جو خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرے؟ نہیں، ہر بندہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ دوسری آیت میں تھوڑا بہت مومنین کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب بول دیا نا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو اب ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، کس چیز میں؟ سوال ہے نا، اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کس چیز میں؟ اگر جواب یہ ملے گا ہر چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، پھر یا ڈاکٹر مدد نہ بولا کرو، امی مدد نہ بولا کرو، ابا مدد نہ بولا کرو، گھر بنانے کے لیے انجینئر نہ منگوایا کرو، ہاں روٹی کے لیے دکاندار سے روٹی نہ لایا کرو، مدد ہی تو ہم مانگ رہے ہیں نا۔ پھر مفتی اور مولویوں کو یوٹیوب چینلز بند کرنے چاہیے،
آج تمہاری یوٹیوب چینل مدد کر رہا ہے نا. کس کو کون جانتا تھا؟ گھر میں بیٹھ کے آپ نے 2-2 ملین سبسکرائبر بنا دیے. کس سے مدد لے رہے ہیں؟ میں ان چیزوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن ایک سوال کھڑا کر رہا ہوں کہ جب آپ بولتے ہیں نا ایاک نستعین، اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، سوال ہے کس چیز میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں؟ یہ واضح ہونا چاہیے نا، میں کس چیز میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اگر یہ بولیں گے ہر شے میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب روزگار کے لیے باہر نہیں جانا، گھر بیٹھ کے بولوں یا اللہ مدد کھانا پہنچا دے. بندہ بیمار ہو جائے، یا اللہ مدد مجھے ٹھیک کر دے، کیونکہ تو نہیں کہا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اب نہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، نہ گاڑی کی مدد لوں گا، نہ موبائل کی مدد لوں گا، نہ کسی بندے کی مدد لوں گا، نہ ماں باپ کی مدد لوں گا. اور کیسے ممکن ہے اگر آپ نے یہ بول دیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں مدد نہ کرے تو بچہ مر جائے، ڈاکٹر مدد نہ کرے تو ماں مر جائے. ہم کریں تو کیسے کریں؟ اگر گھر بنانا میں اکیلا کیسے بناؤں گا؟ مزدوروں کو بلانا پڑے گا. ہم ان عالم اسباب میں اسباب کے محتاج ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں اسباب کا محتاج بنایا. تو اس ترجمے کو کیسے آپ ڈیفائن کرو گے؟ اگر یہ بولو گے ہر شے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں تو یہ امپاسبل ہے. ہمارے شے میں خدا سے مدد طلب نہیں کر سکتے. کئی اسباب میں آپ کو خود آگے بڑھنا پڑتا ہے. اللہ کی آواز آئی ہے میرے بندے، میں نے جواب اسی میں دیا ہے. ذرا پہلے جملے پہ تو غور کرو. اب مسئلہ مفتی کا یہ ہے کہ اسے ڈاکٹر پہ ایشو نہیں آتا، انجینئر پہ ایشو نہیں آتا، حکیم پہ ایشو نہیں آتا. مسئلہ اس کا علی کے ساتھ ہے. یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. پھر کہتے نہیں مردہ سے نہیں مانگ سکتے، زندہ سے. بھئی اللہ نے کب بتایا مردہ اور زندہ؟ یہ تو تم نے بتایا مردہ اور زندہ. سورہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ مثلا مجھ ہی سے مدد مانگو لیکن زندہ سے مانگ سکتے ہو، مردہ سے نہیں مانگ سکتے. یہ تو سورہ ہم نے نہیں آیا. اگر کسی اور سورت سے تم نکال رہے ہو اس سے میرا سروکار نہیں ہے، کیونکہ روڈ میپ کس میں ہے؟ سورہ ہم میں ہے. تو جواب بھی کس میں ہونا چاہیے؟ اسی میں ہونا چاہیے. جواب موجود ہے لیکن آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو جواب بھی مل جائے گا. اللہ نے کہا میں نے پہلے جملے میں جواب دیا ہے، ایاک نعبد، اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں واو ہے، واو عاطفہ، جو اگلے جملے کو پچھلے جملے سے کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے. اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یہاں مدد عبادت میں ہے. نعبد جب آپ بولتے ہو نا، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. اب اس عبادت میں کون میری مدد کرے گا؟ خدا مدد کرے گا نا. اس نے مجھے بنایا نا، وہ مجھے بتائے گا نا مجھے عبادت کیسے کرنی ہے، وہ مجھے بتائے گا نا زندگی کا روڈ میپ کیسے ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے خدایا، تیری عبادت میں ہم تجھ سے مدد مانگیں گے، ہم بدھ سے مدد نہیں مانگیں گے. تیری عبادت میں ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے، تجھ ہی سے. جو تو بتائے گا اسی راستے پہ ہم چلیں گے. جو طریقہ تو بتائے گا وہی طریقہ ہم اختیار کریں گے. جس کے لیے تو بولے گا اسی کے در پہ ہم جائیں گے. جو تو بتائے اسی در پہ ہم چلیں گے. اب اللہ نے کہا بولو، اب میں راستہ بتا رہا ہوں کہ میں کس طرح تیری مدد کرتا ہوں، میری مدد کس طرح تمہیں حاصل ہوگی، میری عبادت میں مدد کیسے ملے گی. کہا بولو اہدنا الصراط المستقیم. اے خدا ہدایت دے. کس پر؟ صراط مستقیم پر. ایک نیا نام آ گیا آدمی کے سامنے، ہدایت دے. اچھا تیری بندگی اور تیری مدد، اس بندگی میں تو مدد کرے گا. مدد کیسے کروں گا؟ کہ یہ میری مدد ہے، صراط مستقیم پہ چل. میرا راستہ سیدھا ہے، میرا راستہ ٹیڑھا نہیں ہے. میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، اس میں اعوجاج نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. ٹھیک ہے خدا ہدایت دے سیدھے راستے. کس سے بول رہے ہیں؟ ہم نے یہ نہیں کہا اہدنا اللہ کی طرف ہے. مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا. غیر اللہ کو نہیں بول رہے اہدنا، اللہ کو بول رہے ہیں اہدنا، ہمیں ہدایت دے. کس پر؟ صراط مستقیم پر. کیا ہے یہ صراط مستقیم؟ اللہ کی آواز آئی گھبراؤ نہیں. یہ صراط مستقیم کیا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. کلیئر خدا نے راستہ بتایا کنفیوژن سے انسان کو نکالنے کے لیے. میرا راستہ سیدھا ہے. اے خدا مجھے کیسے پتا چلے؟ کوئی فٹ تو بتانا کہ جس کو دیکھ کے میں راستے پہ چلوں. بھائی ایک ٹیشو پیپر بھی بنتا ہے نا، پہلے اس کا نقشہ ہونا ضروری ہے. مجھے نقشہ تو بتانا، میں کس کو دیکھ کے چلوں، مجھے راستے کا کیسے پتا چلے؟ کا نشانی بتا دیتا ہوں. اگر صراط مستقیم کو پہچاننا ہے، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اب یہاں پہ برادران محترم ایک جمپ مارتے ہیں اور آپ نے یہ جمپ مارنے دینا نہیں ہے. یہاں سے پوری گیم آپ کی خراب ہو جائے گی، پورا نقشہ خراب کر دیتے ہیں. اللہ کی ساری اوپر سے لے کے نیچے تک جو زحمت ہے نا بندے کو سمجھانے کی، وہ خراب کر دیتے ہیں. اب جمعے کے خطبوں میں بولیں گے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا. اب وہ خود بتائیں گے کون ہے وہ. کہیں گے والسابقون السابقون اولئک المقربون. ہم مولوی صاحب یہ کون تھے؟ کہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے ایمان لایا. اب لوگوں نے کہا وہ جنہوں نے پہلے، ہاں یہ اصحاب بدر ہیں، یہ اصحاب احد ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے ایمان لایا.
آج تک کوئی شیعہ عالم اس کا انکاری نہیں ہے کہ جنہوں نے پہلے ایمان لایا ان پہ اللہ کی نعمتیں نہیں تھیں، سب پہ اللہ کی نعمتیں تھیں. لیکن میرا سوال یہ، اگر یہیں پہ رک جاؤ گے نا اپنی تفسیر کرنے، اللہ سے پوچھو نا اپنی تفسیر کیوں کر رہے ہو؟ اگر بات یہ جن پہ میں نے اپنی نعمتیں نازل کی ان کا راستہ ہے، تو ایک مکھی پر بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اس مجمع میں کون سا وہ بندہ ہے جو یہ بولے مجھ پہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہر وجود جسے خدا نے خلق کیا ہے اس پہ اللہ کی نعمت ہے. اب میں یہاں پہ رک جاؤں، اچھا صراط الذین انعمت علیہم جس پہ میں نے اپنی نعمتیں نازل کی، یہ بولے گا مولانا مجھ پہ اللہ کی نعمت ہے، مجھے انسان بنایا ہے، اس کے راستے پہ چلوں، اس کے راستے پہ چلوں. کروڑوں لوگ ہیں جن پہ اللہ کی نعمت ہے، انسانوں سے لے کے حیوانوں تک، حیوانوں سے لے کے حشرات تک، حشرات سے لے کے درختوں تک، کروڑوں اللہ کی آبادی. کوئی بندہ، کوئی وجود، کوئی جماعت، کوئی نبات ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. تو خدا کیا میں کس کے راستے پہ چلوں؟ اللہ کی آواز ہے کہ گھبراتے کیوں؟ جواب میں نے سورہ ہم میں دیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. خدا را مسلمان کے لیے خدا نے اتنی کلیئر تفسیر بتا دی ہے، اگر پھر بھی اسے ہدایت نہ ملے، یہ تعصب بار اس کا نصیب ہے کہ اسے ہدایت نہیں مل رہی. کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں نے اپنی نعمتیں نازل کی. خدایا صفت تو بتا، نشانی تو بتا، علامت تو بتا. یہاں ہزاروں نعمت والے ہیں، میں کس نعمت والے کے پیچھے چلوں کہ جس میں یہ دو صفات ہوں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا. نام وہ نہیں بتائے گا، صفت وہ بتائے گا، ڈھونڈنا تیرا کام ہے. یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا. اب میرا سوال ہے، جو کبھی زندگی میں شراب پیتا رہا، جو کبھی بت پرستی کرتا رہا، جو کبھی نبی کو چھوڑ کے میدان سے جاتا رہا، کسی نے کہا اللہ نے معاف کر دیا. ہاں سورہ حدید میں اللہ نے مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف کیا، ہم نہیں کہتے معاف نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے یہ ایکٹ انجام دیا تھا اس وقت وہ غضبناک تھا کہ نہیں؟ نبی کا دانت مبارک ٹوٹ رہا تھا، ٹوٹی ہوئی تلوار سے علی اور چند اصحاب نبی کا دفاع کر رہے تھے اور مسلمان غنیمت کے مال کے پیچھے تھے. ہاں یہ صحیح ہے، یہ سابقون ہیں، کلمہ پڑھا تھا، لیکن کبھی کبھی غلطیاں بھی تو کرتے تھے نا، اللہ معاف کر دیتا تھا. لیکن جب غلطی کی تھی تب وہ غضبناک ہوا کہ نہیں؟ کہا انعمت علیہم، وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا. شاید اس ایک صفت میں وہ کسی نہ کسی کو بچا لیں، لیکن اللہ نے جب دوسری صفت بتائی اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. کہا ان کے اندر دو صفت ہیں، انعمت علیہم، پہلی صفت یہ ہے جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا کہ میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا اور وہ بھی کبھی گمراہ نہیں رہے. کوئی لا کر دکھاؤ ایسا. ساری امت اس پہ گواہ ہے. کوئی 40 سال میں ایمان لایا، کوئی 50 سال میں ایمان لایا، کوئی 60 سال میں ایمان لایا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو پہلے گمراہ نہ رہ چکا. صرف علی مرتضیٰ ہیں، فاطمہ الزہرا ہیں، ہاں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے بابا پر ایمان لایا تھا. ایک دن دکھاؤ اہل بیت کی زندگی کا کہ وہ گمراہ رہے. کیونکہ گمراہ نہیں رہے تبھی نبی کی قول اور حدیث ہے علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. کہ یہ حدیث بھی نہیں مانو گے جو ہر کتاب میں موجود ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من ابغضھا، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. مطلب اللہ نشانی اور کیا بتائے کہ جن کے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے. میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ چہرہ سرخ ہو جائے. ہاں بندے کا پتہ چلتا ہے بندہ غصے میں. میں نے کہا اللہ تو چہرہ رکھتا نہیں، کیسے پتہ چلے وہ کب غصے میں آتا ہے، وہ کب غضبناک ہوتا ہے؟ تو فرمایا میں فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہوں. ان کے چہروں کو دیکھا کرو، اگر یہ کسی پہ غضبناک ہیں تو خدا بھی اس پہ غضبناک ہے. آج مسلمان صرف بیٹھ جائے اور فضائل اہل بیت میں جو نبی نے حدیثیں بولی ان کو جمع کرنا شروع کرے. کچھ تو تھا نا آل رسول کے لیے جس کے بارے میں اتنی حدیثیں، اتنی فضیلتیں ہیں. مباہلہ میں اگر لے جا رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے نا، اپنا نفس بنا کے علی کو لے جا رہے ہیں، بیٹیوں کی جگہ پہ فاطمہ کو لے جا رہے ہیں، بیٹوں کی جگہ پہ حسن و حسین کو لے جا رہے ہیں. اتنی معرفت تو تھی نا اس زمانے کے مسیحیوں کو. جب انہوں نے یہ چہرے دیکھے کہ ہم مباہلے پہ نہیں آئیں گے، یہ ایسے پاک چہرے لے کر آئے ہیں.
تو بہترین تفسیر خدا نے سورہ حمد میں بتا دی، روڈ میپ بتا دیا۔ انسان کے سارے مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے، لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں اور اس سے ہدایت لیں۔ ہم نہج البلاغہ پڑھیں، اقوال معصومین پڑھیں، وہ خزانے اہل بیت دے کر گئے۔ واللہ صرف صحیفہ سجادیہ پہ کئی اشرے ہو سکتے ہیں، دعائے مکارم الاخلاق پہ کئی اشرے ہو سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق کا رسالہ حقوق ہے، صلوات پڑھیں۔ رسالہ حقوق آپ پڑھیں گے، مولا نے ہر حق بتایا ہے اس میں، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے مسائل کا حل کہاں حل کرنے جاتے ہیں؟ کسی سائیکٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی زندگی کے مسائل کا حل کس سے لیں؟ اہل بیت علیہ السلام سے۔ آج زندگیوں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور دولت جو اللہ نے انسان کو دی وہ انسان کی اولاد ہے۔ میں بار بار مجلسوں میں کہہ رہا ہوں، اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ کبھی مال دنیا کی خاطر، لگژری لائف اسٹائل کے لیے اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ اللہ رزق حلال دے رہا ہے، کماؤ، محنت کرو۔ مال کا دشمن خدا نہیں ہے۔ معصوم فرماتا ہمارے شیعوں کی کچھ نشانیاں ہیں۔ مولا کیا نشانیاں ہیں؟ فرماتا یہ غریب ہوں یا امیر ہوں، یہ ہمیشہ مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ امیر ہوں تو کریں گے، کہ غریب ہوں یا امیر ہوں۔ اور ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے نا کہ خدا وہ دن میری زندگی میں لائے کہ امام زمانہ کو دیکھو۔ کئی مومنین عمل انجام دیتے ہیں کہ ایک جھلک امام کی مل جائے۔ جب میں نے چھٹے امام کی حدیث پڑھی نا، امام فرماتے ہیں ہمارے کچھ شیعہ ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہم مشتاق ہیں۔ یعنی جو اشتیاق تیرے دل میں امام زمانہ کے لیے نا، جن کو دیکھنے کے لیے میں جعفر صادق مشتاق ہوں۔ پھر مولا قسم کھاتے ہیں، مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کی قبضہ قدرت میں جعفر صادق کی جان ہے۔ امام جب قسم کھائے نا تو سمجھو قسم کی ویلیو کھانے کے لیے، موضوع کو اہمیت دینے کے لیے مولا یہ نہیں کہ ہمیں شک ہے امام کی بات پہ، اہمیت دینا چاہتے ہیں موضوع پر کہ مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کی قبضہ قدرت میں جعفر صادق کی جان ہے۔ کچھ ایسے شیعہ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے میں جعفر صادق مشتاق ہوں کہ مولا وہ کون سے شیعہ ہیں؟ کہ وہ شیعہ ہیں کہ کائنات کی دولتیں ان کے سامنے رکھی جائیں لیکن مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں رکھتا۔ مال دیا جائے، دولت دی جائے، کہ دنیا کی قیمت و ارزش ان کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب تو یہ سوچ، تو ایمان کا سودا کس کے لیے کر رہا ہے؟ دولت کے لیے۔ ہاں دولت کماؤ لیکن دین پہ کمپرومائز نہ کرو۔ آج کمپرومائز ہو رہا ہے۔ آج مال، امام زمانہ نے 2 وصیتیں کی تھی، کہ ایک تقوی الہی، خوف خدا تھامے رکھنا، دوسرا دنیا کی محبت میں اتنا آگے نہ بڑھنا کہ شریعت خدا کو پامال کر دو۔ اہل بیت کل بھی میں نے کہا غیور ہیں۔ آج ایک مولوی کی ویلیو کیا ہے عوام میں؟ مختصر وقت ہے، 2 جملے۔ ایک عالم کی ویلیو کیا ہے عوام میں آج ایک عالم کی یہ ویلیو ہے کہ اسے اپنی شادی میں بلا کے صرف نکاح پڑھایا جائے بس۔ ہمارے کراچی میں ایک مولانا تھے، ایک شادی میں گئے کہ مولانا وہ ہنگامہ بدتمیزی تھا، شریعت خدا پامال۔ یہ جب ہم پامال کرتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کس سے جنگ کر رہے ہیں۔ مطلب خدا نے ایک حکم دیا، میں کہتا ہوں اللہ نہیں کرتا، تجھے جو کرنا ہے تو کر۔ تو نے بولا نا یہ واجب ہے، میں نہیں بولتا۔ اور دوسری دشمنی کرتے ہیں مولانا صاحب سے۔ مولانا کیوں ہمیں بول رہے ہیں؟ یہ فطرت انسان ہے، جب آپ میں عیب ہوتا ہے نا، موضوع فرماتے ہیں تجھے شکریہ کرنا چاہیے جو تجھے تیرا عیب بتائے۔ گھر میں آئینہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں آپ کے گھروں میں آئینہ ہے نا، تو سر تو ہلائیے، پتا تو چلے آئینہ ہے۔ آج تک ہوا کہ آئینے کے سامنے جاؤ اور آئینہ دکھائے کہ یہاں کالک ہے اور جوتا اٹھا کے آئینے کو مارنا شروع کر دو کہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ نہیں، وہاں کپڑا لے کے اور صاف کرتا ہے، اور بتا، کیونکہ جسم کی ویلیو ہے نا۔ لوگوں کے سامنے جاؤں گا تو لوگ کالک کو نہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے۔ تجھے اگر اپنے عیب کا پتہ چلے اسے دور کر، تو لڑتا کیوں ہے؟ کوئی بولے کہ آپ غصہ بہت کرتے ہو تم اس پہ لڑو گے، کوئی بولے آپ چوری کرتے ہو بری بات ہے آپ لڑو، ہم لڑتے ہیں۔ یہ ہماری صفت، یہ صفت شیطانی ہے کہ شیطان اس کے بجائے کہ خدا کو بولے کہ خدایا میں نے غلطی کی، تو کہنے لگا اے خدا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تیری غلطی ہے، تو آدم کو نہ بناتا، میں تیرے مقابلے میں تھوڑی کھڑا ہوتا۔ جو اپنی غلطی نہ مانے وہ شیطان ہے، جو اپنے عیب کو دور نہ کرے وہ شیطان ہے۔ ہمارے استاد تھے ایران میں، اب ظاہر ہے آج کل ایرانی جوانوں میں بھی بڑی تیزی سے بے دینی پھیل رہی ہے، دشمن خاموش نہیں بیٹھتا، کہیں بھی خاموش نہیں بیٹھتا، یہ آپ کی بھول ہے۔ تو کہتے ہیں ایک جگہ تبلیغ کرنے گئے کہ بھائی حجاب کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، کہتے ہیں مجلس پڑھ کے باہر نکلے۔ اب ظاہر کئی بے دین لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، ان کو مولویوں کو چڑھانے میں مزہ آتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم بے دینی کریں گے تو مولوی چڑھ جائے گا۔ کوئی خاتون کے مولانا کے سامنے چلو انہوں نے آج حجاب پہ پڑھا ہے، میں حجاب اتار کے سامنے سے گزرتی ہوں تو مولانا اب ہمارا کیا جائے، آپ حجاب نہیں کرو گی جہنم میں جوتے خود کھاؤ گی۔
مولوی کا کیا جانا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ جیسے مولانا کہتے ہیں میں گاڑی میں بیٹھا، رمضان کا مہینہ تھا، تو کہتے ہیں اس جوان نے آ کے میرے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی، کھڑی کر کے میرے سامنے سگریٹ پینے لگا، رمضان کے مہینے میں حرام ہے، سگریٹ پینے لگا، اور اس نے سگریٹ کا ایک کش لیا اور شیشہ نیچے کیا اور مجھے اشارہ کیا مولوی صاحب شیشہ نیچے کرو، کہتے میں نے شیشہ نیچے کیا، وہ سارا دھواں اس نے میرے منہ میں مارا، یہ بتانے کے لیے کہ تم نے منع کیا ہے لیکن میں پی بھی رہا ہوں اور تجھے دکھا بھی رہا ہوں۔ تمہارے استاد تھوڑے ہنسے، اس جوان کو کہا مجھے کیوں مار رہے ہو، میں نے تھوڑی منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ اس سے کہا دوبارہ کش مار، مضبوط مارنا اس بار۔ اس نے کہا کیوں، کہ مار تو صحیح۔ اس جوان نے پھر سوٹا مارا، اب اسے کہا سر اوپر کر، آسمان کو مار دعا، کہا اوپر کیوں ماروں، کہا میں نے حکم نہیں دیا، اللہ نے دیا، تو اللہ کو دعا مار۔ تو جنگ خدا کے لیے نکلا ہے، اگر شریعت کی پاماری جنگ خدا ہے، مطلب کہتا ہے خدا تو نے منع کیا، میں کر کے دکھا رہا ہوں، میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں، اب تجھے جو کرنا ہے کر۔ اللہ کہتا ہے میں مہلت دے رہا ہوں، جب تک زندہ ہے مہلت دے رہا ہوں، مجھے جو کرنا ہے تو قبر میں آ، پھر وہاں پہ واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ امیر سے امیر بندہ آخر کہاں، قبر۔ بڑے سے بڑا افسر ہو کہاں جائے گا، قبر۔ دولتیں اولادیں سب کچھ بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو قبر میں تو آ، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ خدا کی قدرت کیا ہے۔ تو کہنے لگے مولانا کراچی میں شادی میں گئے، ہنگامہ، لیڈیز مرد مکس، یہ ماحول کا بحریہ میں نہیں ہے، کہ ہمارے گھروں کا یہ ماحول نہیں ہے، کہ ہماری شادیوں کا یہ ماحول نہیں ہے۔ کہ انہوں نے کہا میں نکاح نہیں پڑھا تھا، کہ اس بندے نے پسٹل نکال لیا، مولوی صاحب نکاح نہیں پڑھاؤ گے تو مارے جاؤ گے، بے عزتی کرواؤ گے ہماری۔ اتنے لوگ آئے اور اینڈ ٹائم پہ مولوی نہ ملے، نکاح کون پڑھائے گا؟ یعنی کتنی بھی شادیاں رچائے پھر بھی کس کا محتاج ہے، مولوی کا محتاج ہے نا۔ انہوں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا، مارنا ہے تو مار دو۔ تو کہا کب پڑھائیں گے، کہا تھوڑا بے حیائی ختم کرو، ایک کمرے میں لے جاؤ دولہے کو، میں ان لوگوں کے بیچ میں آ کے نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ کہتے مولانا جلدی جلدی میں نے نکاح پڑھایا، جو اس نے نذرانہ جو بھی دینا تھا وہ بھی اس کے منہ پہ مارا۔ میں نے کہا آج تمہاری شادی میں آیا ہوں، جس شادی میں مجھ جیسا مولوی نہیں آ سکتا تو تیری شادی میں امام زمانہ کیسے آئے گا؟ ایسا حلیہ بنا، ایسا گھر بنا جس میں امام زمانہ آئے۔ امام بارگاہ اور مسجد میں بیٹھ کے اور گھروں پہ علم لگانا بڑا آسان ہے، لیکن قلب تو ایسا بنا، زندگی تو ایسی بنا کہ امام زمانہ تیری شادی میں تو آ سکیں۔ آج حال یہ ہے ہمارا کہ وقت کا امام نہیں آ سکتا۔ آج ہر بچی یہ سوچے کہ سیدہ کا لباس کیا تھا، اگر بیوی ہوتی تو اس معاشرے میں کیسے چلتی۔ اور افسوس ایک الگ سبجیکٹ ہے، ممبر پہ آنے والی خواتین نے آج اتنا ستیہ ناش کیا ہے۔ بعض نے اس دن ایک کلپ سن رہا تھا، کہیں افغانستان میں جو یہ خواتین برقع پہنتی ہیں نا، یہ اسلامی حجاب نہیں ہے، اب کیونکہ وہ خود نہیں وہ حجاب کرتی اس کو ٹوک رہی ہے۔ بھئی تمہارا کام ہے جو نہیں کرتی ان کو ٹوکو۔ یہ بیچاری افغانی خواتین یا پٹھانوں کے یہاں جو حجاب ہوتا ہے ایک بڑا برقع پہنتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، شروع میں ہمیں یاد ہے ہمارے بڑے بھی یہی برقع پہنتے تھے، اب تم ان کو کیوں ٹوک رہے ہو؟ پھر کیوں مصائب میں پڑھتے ہو کہ اہل بیت کی عورتیں کچابوں میں جاتی تھیں، اونٹوں کی اماریوں میں جاتی تھیں؟ پھر کیا تم کل جناب سیدہ کے حجاب کو بھی ٹوکو گی؟ کیونکہ تم نے اپنا حجاب کم کیا ہے تو اسے ٹوک رہی ہو؟ تو کہتے نہیں، تمام توضیح مسائل رسالوں میں لکھا ہوا ہے واجب حجاب ہی ہے۔ وجوب میں اور اخلاق میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں لگتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، اگر میں بحریہ ٹاؤن میں شارٹس پہن کے چلوں، چھوٹے سے ایک ٹی شرٹ پہنوں اور چھوٹی سی شلوار پہنوں، حرام ہے کیا؟ شرعاً حرام ہے کیا؟ نہیں، لیکن برا ہے۔ ایک مولانا یہ لباس پہنے تو بولتے ہیں شرعاً حلال ہے، اخلاقاً حرام ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ کئی لوگ توضیح مسائل سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں، بھائی مجتہد نے یہ بول دیا، مثلا باپ بیٹی کو اتنا دیکھ سکتا ہے، یہ کیسی بے حیائی کا فتویٰ آ گیا۔ بھائی شریعت منیمم بتاتی ہے، اخلاق میکسیمم بتاتا ہے۔ ہم نے صرف شریعت پہ عمل نہیں کرنا، رسول نے یہ نہیں کہا میں شریعت نافذ فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ہم مبعوث ہوئے تاکہ تمہیں اخلاق کی بلندیوں پہ پہنچائیں۔ لیکن آج سارا معاشرہ منیمم پہ آ گیا نا۔ میں بار بار کیوں ویسٹرن کی باتیں کرتا ہوں، کیونکہ وہاں کے بچے منیمم پہ بھی راضی نہیں ہیں، یعنی اخلاق تو دور ہے، منیمم۔ اور خطیب بھی ان کو وہ پسند ہے جو ٹیٹو کرتا ہو۔ ایران میں کبھی کسی نے تصور کیا ممبر رسول پہ ایسا بندہ آ کے بیٹھ جائے کہ مولانا باتیں اچھی کرتا ہے، حلیہ تو دیکھو نا۔ یہاں پہ جب تم شعائر کی بات کرتے ہو تو لباس اہل بیت ہونا چاہیے، بدن ویسا ہونا چاہیے، چہرہ ویسا ہونا چاہیے، اخلاق و کردار ویسا ہونا چاہیے۔ تو فرق شریعت اور اخلاق کو سمجھا کرو۔ شریعت منیمم بتاتی ہے، اخلاق میکسیمم بتاتا ہے۔ یہ نہیں کہا ہمارے شیعہ وہ جو 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کہا جو 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ میکسیمم بتایا نا، میکسیمم بتاتے ہیں تاکہ تم منیمم کرے۔
اور منیمم بتائیں گے تو میکسیمم تک کیسے پہنچے گا؟ تو ہمیشہ کسی کو بلندی پہ لانا چاہتا ہے تو بیٹے کو تو میکسیمم بتاتے ہو نا کہ میرے لال 6 کلومیٹر ڈیلی دوڑو، فوج میں جانا ہے، انٹری ٹیسٹ دینی ہے، تب جا کے وہاں وہ 4 کلومیٹر یا 3 میل یا 4 میل دوڑ پائے گا۔ اسی طرح ایمان ہے، میکسیمم پہ جانے کی کوشش کرو گے تو خدا تجھے ایمان بھی عطا کرے گا۔ آج یہ ہمارا حال ہے۔ دوسری چیز مولانا، بس نکاح کے لیے یہ بات یاد رکھیے، کئی چیزیں نکاح پڑھنے سے حلال ہوتی ہیں اور کئی چیزیں نکاح پڑھنے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ کون بتائے گا بچوں کو؟ وہ یہ سمجھتا ہے بس میں نے نکاح پڑھا، لڑکی میرے اوپر حلال ہو گئی۔ کئی چیزیں تیرے اوپر حرام ہیں۔ ایک نوجوان آیا اور اس سے ہم نے کچھ مسئلے پوچھے اور بعد میں مجلسیں اس نے سنی کچھ علماء کی، آ کے رو رہا تھا کہ مولانا میں 7 سال تک اپنی بیوی کے ساتھ حرام کر رہا تھا، 7 ایئرس، اور وہی حرام کر کے مجلس میں آ رہا ہے، کبھی زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے، کبھی کربلا جا رہا ہے، کبھی عمرے اور حج پہ جا رہا ہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ کون بتائے گا آپ کو؟ جب تک آپ فقہ اہل بیت سے دور رہو گے آپ کی زندگیاں تباہ ہو برباد ہو جائیں گی۔ دوسری چیز، مولانا کو فون کرتے، مولانا یہ دن حسن ہے یا نحس ہے؟ ہاں، یہ بڑی ہمیں عادت ہے، نحس۔ بھائی دن نحس کب ہوتا ہے؟ قرآن پڑھو، کئی دنوں کو قرآن نے نحس بولا۔ بذات خود کوئی بھی دن نحس نہیں ہوتا، کوئی ایسا اتفاق اس دن میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے دن کیا ہو جاتا ہے؟ نحس ہو جاتا ہے۔ مثلا خدا نے کسی دن شکار کرنے سے منع کیا، لوگوں نے شکار کیا، کہ یہ دن کیا ہے؟ نحس ہے۔ کسی دن میں معصوم کی ولادت ہوئی، کہ یہ دن مبارک ہے، ایک اتفاق ہوا۔ عاشورہ کے دن امام حسین کی شہادت ہوئی، کہ یہ دن مصیبت کا ہے، کہ اس دن ایک برا اتفاق ہوا تھا۔ اب تو بیٹی کی شادی کرائے، بیٹے کی شادی کرائے، چلو تجھے پتا چلا یہ دن کیا ہے؟ مبارک ہے۔ لیکن اگر تو غلط کام کر کے، مخالفت خدا، مخالفت علی، مخالفت رسول کر کے اپنے عمل سے اس دن کو کیا بنا دیتا ہے؟ نحس بنا دیتا ہے۔ بیٹے کی شادی کرائے گا، غلط کام اس شادی میں کرے گا، مکس گیدرنگ کرے گا، خواتین میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے آئیں گی، ڈانس ہوگا، غنا ہوگا جو اشد من الزنا ہے، اس دن کو کیا بنا دے گا؟ نحس بنا دے گا۔ پھر ان کی پوری زندگی کس میں گزرے گی؟ نحس میں گزرے گی۔ کہ یہ مولا علی کا فرمان نہیں ہے، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں وہ گناہ نہ کرے۔ ہر وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے جس میں وہ گناہ نہ کرے۔ تو خلاصہ مطلب یہ ہے، اے مومن، اے مومنہ، جب تک اپنے وجود میں صفات کو پیدا نہ کرے۔ اب ہو سکتا ہے تو 5 وقت نمازی ہو، رمضان میں روزے بھی رکھتا ہو، لیکن تیرے اندر صفات نہ ہو، صفت غیرت، صفت عفت، یہ صفات اپنے اندر پیدا کر، جسے صفات حسنہ بولا جاتا ہے۔ انہی صفات کے ذریعے سے تیرا ایمان کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ تو بچپن سے ان صفات کو اپنے بچوں کے اندر مضبوط کریں تاکہ ان کا دین بھی مضبوط ہو، ایمان بھی مضبوط ہو، اور جب قیامت میں اٹھیں اپنے والدین کو کیا کریں؟ سرخرو کریں۔ ایک باپ کے لیے واجب ہے۔ جوان آتا ہے، مولانا ہم نے صرف شادی سے پہلے اسے ایک سوال کیا، شادی کہاں؟ مولانا شادی کر رہے ہیں، بیٹا غسل جنابت آتا ہے؟ کہ مولانا وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بدبختی نہیں ہے، یہ شادی کرا رہے ہیں لیکن اسے احکام نہیں بتا رہے۔ پورے احکام ہے، کم از کم ½ an hour 1 hour کا لیکچر امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں ہونا چاہیے۔ جس بھی جوان کی شادی ہو اس بیٹی اور بیٹے کو، خواتین کو بلا کے کچھ مسائل بتائے جائیں کہ بیٹے شادی کے بعد یہ معصومین نے بتایا ہے، کیونکہ تو نے ایک نسل کی تربیت کرنی ہے جو نسل امام زمانہ کی سپاہی بنے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اجل فرجہ۔ تو جب تک فکر اہل بیت ہمارے گھروں میں نافذ نہیں ہوتی، ہمارے ڈیسیجن فکر اہل بیت کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارے اعمال، پھر دیکھیے رزق اور برکت آپ کے گھروں میں کیسے آتی ہے۔ ہم جس پیٹرن پہ چلتے ہیں وہ اگینسٹ آف اہل بیت ہوتا ہے، پھر رزلٹ نہیں نکلتا، پھر ہم کہتے ہیں مولانا کوئی دعا، کوئی ورد بتائیے۔ دعاؤں وردوں سے کام نہیں ہوتا جب تک عملی طور پہ اہل بیت کی زندگی کو فالو نہ کیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ کربلا پوری تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک پوری لائف اسٹائل گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ کربلا صرف واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک آئیڈیالوجی ہے، کربلا ایک پوری سوچ اور فکر ہے جو انسان کو مختلف جذبے دیتی ہے۔ ایثار کا جذبہ، شہادت کا جذبہ، باطل کے مقابلے کرنے کا جذبہ، وقت کے یزید سے لڑنے کا جذبہ، یہ حسینی فکر ہے۔ تب امام فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ دیکھیے ایک موچی ہے، اہل بیت یہ نہیں دیکھتے دنیا میں تم کیا کر رہے ہو، نہیں، وہ تمہاری صفات کو دیکھتے ہیں۔ صفات اگر مضبوط ہیں تو امام اپنی زیارت کراتے۔ موچی کا کام کرتا تھا،
لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ امام زمانہ اس کی دکان پہ جاتے تھے. ہاں. بندہ موچی ہو، ان کو یہ نہیں تو ریڑھی رکھتا ہے، تو موچی ہے تمہاری، یہ چیز اہل بیت نہیں دیکھتے. وہ صفات دیکھتے بندے کے اندر، انٹرنلی اس کے اندر صفات حسنہ ہیں کہ نہیں ہے، غیرت دینی ہے کہ نہیں ہے. ہاں، عجب تو اس کے اندر نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑا ٹاپک ہے. آج کل دکھاوا دنیا میں بہت دن بدن دکھاوے کی دنیا بڑھتی جا رہی ہے. بندہ ایک موبائل لیتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ میں، تھوڑی سی گھڑی پہنتا ہے، 10 لوگوں کو دکھاتا ہے. یہ کل پہ میں نے بات کی، دکھاوا انسان کے ایمان کو کیا کرتا ہے؟ تباہ و برباد کرتا ہے. موچی تھا، جوتیاں سیتا تھا، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ حجت خدا اس کی دکان پہ جاتے تھے. چھوٹا سا واقعہ لیکن بہت پیارا واقعہ ہے. اس موچی سے، موچی خود نقل کرتا ہے، کہتا ہے ہفتے میں ایک دن اس کو کہا وہ تمہاری کون سی عادت ہے جو امام زمانہ کو اچھی لگی، تو بھی تو بتا نا ہمیں. کیونکہ میں دکان پہ بیٹھا تھا، ایک دن امام زمانہ تشریف لائے، اور ظاہر جیسے آدمی دکان کھولتا ہے تو ایک آدمی اپنی جوتی دے کر گیا، دوسرا دے کر گیا، تیسرا، 3 لوگ اپنی جوتیاں دے کر گئے کہ بھائی ہمیں بہت جلدی ہے جوتیوں کو سی لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے آپ کی سیوں گا، پھر آپ کی، پھر آپ کی، اتنے ٹائم پہ آ کے جوتیاں لے کر جاؤ. کہتا میں نے سینا شروع کیا. جب سی رہا تھا تو امام زمانہ نے اپنی جوتی اتاری، کہا کہ موچی میری جوتی کو سی. میں نے مولا کو دیکھا، میں نے کہا ٹھیک ہے مولا میں سیتا ہوں، پہلے یہ 3 سی لو، پہلے یہ 3 سی لو. امام نے پھر کہا میری جوتی سی لے. میں نے کہا مولا آپ کو تو پتا ہے میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، بس جلدی جلدی یہ 3 سی لوں، آپ کی سیتا ہوں. کہتا امام نے پھر بولا میری جوتی سی. کہتا میں کھڑا ہوا، آگے بڑھا، مولا کے سینے سے لگا. میں نے کہا حجت خدا مجھے آزما رہے ہیں، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے پہلے ان کی سیوں گا پھر آپ کی سیوں گا. اب اگر مجھے بولا تو پوری بازار کو بتا دوں گا میری دکان پہ زہرا کا لال بیٹھا ہوا ہے. کہتا امام نے مجھے زور سے سینے سے لگایا کہ یہی تو ہماری شیعوں کی صفت ہے کہ وہ وعدے پہ وفا کرتے ہیں. اس طرح اہل بیت اپنے شیعوں کو آزماتے ہیں. لمن لا عہد له دین اللہ، اگر تو زبان کا سچا نہیں، اگر تو وعدے کا پکا نہیں، تو علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا. آج یہ عادتیں ہمارے اندر ہیں. اگر عادات اہل بیت کو، کردار و صفات اہل بیت کو اپنے وجود میں مضبوط کر لو، پھر دیکھو خدا تمہاری زندگی میں کتنی برکتوں کو نازل کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عادتیں اتنی جلدی بلڈ نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ صفات حسنہ. خود کو علوم اہل بیت، ایک کتاب اٹھا لے زندگی میں، ایک کتاب، اس کتاب کو ڈیلی تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں. کوئی اخلاقی کتاب ہو جس سے آپ کی بری عادتیں دور ہوں. اس طرح اپنی وجود کو ڈیولپ کرتے رہیں، اہل بیت کے قریب ہو جائیں گے. آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول پہ قربان کیا، دین خدا پہ قربان کیا. پوری تاریخ اسلام میں اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ملتا. لوٹنے والے بہت ملیں گے لیکن دین پہ لٹانے والے بہت کم ملیں گے. اور وہ بھی حسین نبی کا نواسا، جس کو نبی کبھی مسجد میں دکھا رہے ہیں اپنی گھٹنوں پہ بٹھا بٹھا کر، کبھی اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے ان کے لیے سوار بن رہے ہیں. کبھی فرماتے ہیں لوگوں میرے ان 2 بیٹوں کو پہچانو، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیا عالم آیا رسول کے ان بچوں پر کہ ان کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، 4 سال کی بچی کو تماچے مارے گئے. کئی اوقات مصائب کو محسوس کرنا پڑتا ہے. میں نے کئی بار علماء سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ محرم میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو کیا ہوتا ہے؟ پورا سال ہمارے دل اتنے نرم نہیں ہوتے جتنے محرم کے دنوں میں ہو جاتے ہیں. گویا دل منقلب ہو جاتا ہے، عجیب اضطراب انسان کے دل میں محرم کے دنوں میں پیدا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کیونکہ ہم سب نے امام زمانہ سے بیعت کیے، کیونکہ ہمارا وجود متصل امام زمانہ سے. کہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے، غم کے پہاڑ امام کے دل پہ ٹوٹتے ہیں، اور اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ تمام شیعیان امام کے دلوں پہ امام کے غم کا اثر ہوتا ہے. اور اگر سارا غم مومن کے دل پہ آ جائے نا، اس کا دل پھٹ جائے. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ہم نے 40 پردے اپنے شیعوں کے دلوں پہ چڑھائے ہیں. اگر یہ حقیقت مصیبت حسین کو دیکھ لیں، کوئی بھی بندہ زندہ نہ رہ پائے. اور میں ابھی تو رویا نہیں، تو رونا چاہتا ہے. تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں، خدا یہ میرے حسین کا آزادہ ہے. کتنے خوش نصیب ہو سیدہ کی زباں پہ آج تیرا نام ہے. اگر وہ بیوی ہمارے حق میں دعا کریں تو یقیناً آخرت آباد ہو جائے گی. قلوب کو کربلا لے جائیں اور ثواب زیارت حسین، سلام حسین سے حاصل کریں. السلام
وعلى أولاد وعلى أصحاب سب مل کے السلام علی وعلى علی ابن وعلى أصحاب بلند آواز سے السلام علی حسین وعلى علی ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ میرا سلام ہو ننھی سی بچی کے ننے سے زخمی کانوں پہ رو کے کہتی تھی بابا قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گے نہ میں پانی مانگتی نہ میرا چچا باپ نہر فرات کی طرف جاتا رو کے کہنے لگی بابا میرے رخسار چھوٹے تھے لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا بابا میں نے ظالم کو بڑا بولا تجھے در چاہیے میں اتار کے دیتی ہوں لیکن بابا اس نے اتارنے نہ دیے میرے کانوں سے خون جاری ہے تب امام حسین فرماتے ہیں مومن جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو ضرور یاد کیا کرو ایک ایک بوند کے لیے میری بچی کو پتھر مار گئے روایت کے جملے ہیں بی بی زینب کی گود میں ننھی سی سکینہ آہستہ سے کہا پھپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے بی بی زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جاؤ یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں پتھر مارنے والے بہت قیامت کا منظر تھا ساقی کوثر کی پوتی ساقی کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی چھت پہ ایک مومنہ بیٹی تھی وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی دوڑی دوڑی گئی گلاس میں پانی بھرا آ کر بی بی زینب کو دیا کہتی ہے قیدی بی بی میرے مولا فرمایا کرتے تھے اللہ قیدیوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا بی بی زینب نے کہا سکینہ ہم سید کسی کا احسان نہیں اٹھاتے پہلے اس کے لیے دعا کرو بعد میں پانی پینا راوی کہتا ابھی تک بچی کا چہرہ نیچے تھا بچی نے دعا کے لیے چہرہ بلند کیا ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا بتا تیرے لیے کون سی دعا کروں کہ جیسے مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے زخمی رخساروں پہ پڑ گئے یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے اللہ میری بچی کو تیری طرح قید نہ بنائے سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا روکے گا میرے اللہ
تجھے میری یتیمی کا واسطہ، او کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا، کسی بچی کو سکینہ کی طرح قیدی نہ بنانا۔ ہاں مومنہ بتا تیری دوسری دعا کون سی؟ اس دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے، اللہ کسی کو غربت میں وطن کا نام نہ سنائے۔ زینب کو نانا کا روزہ یاد آیا، سغرا یاد آ گئے کہ مومنہ مدینے میں تیرا کون ہے؟ کیا مدینے میں تیرے کوئی رشتہ دار ہے؟ کہتی ہے نہیں قیدی بی بی، لیکن مدینے میں میرا محبوب ہے۔ تیرے محبوب کا نام کیا ہے؟ او قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین ہے، مدینے میں میرا عباس ہے، مدینے میں میرا علی اکبر ہے، مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والے، مدینے میں مجھے حجاب سکھانے والے۔ اللہ جانے بی بی زینب پہ کیا گزری ہوگی۔ بی بی کو بڑا پیار آیا، ایک سوال کیا مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، تو نے علی اکبر کا نام لیا، لیکن مومنہ کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ اس کا نام تو نے نہیں لیا۔ کہتی ہے قیدی بی بی میری مجال، میں اپنی بی بی سے ناراض ہو جاؤں، لیکن قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو، میں یہاں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتی۔ کیوں نہیں لے سکتی؟ او قیدی بی بی یہ بازار کا ماحول ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتے۔ اللہ جانے زینب پہ کیا گزرے۔ بی بی زینب نے کہا مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا یہیں قبول ہو تو کیا کہو گی؟ کہتی ہے قیدی بی بی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ اگر مدینے والی تجھے بازار میں نظر آ جائے تو کیا کہو گی؟ ایک مرتبہ مومنہ جلال میں آتی ہے، او قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کرو، میری بی بی تجھ جیسی قیدن لے کہ بازاروں میں آئے، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا۔ اتنا کہنا تھا زینب کو جلال اپنا چہرہ اٹھایا، کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، ارے وہ دن گزر گئے، میرا عباس مارا گیا، میرا حسین مارا گیا۔ ام حبیبہ وہ دن گزر گئے جس کو میری چادر پہ ناز تھا، میرے حسین مارے گئے، میرا اکبر مارا گیا۔ ام حبیبہ کو یقین نہیں آیا، کبھی بھی میرے حسین مولا کہا۔ زینب نے کٹی گردن دکھائی، کہا یہ حسین ہے، یہ میرا اکبر ہے، یہ آن محمد ہے۔ اس نے کبھی بھی عباس کہا ہے۔ بی بی زینب اسے لے گئے، ایک گھوڑا تھا، گھوڑے کی گردن میں رسی تھی، اس رسی میں ایک گردن تھی، کٹا ہوا سر تھا۔ کہا بی بی یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے عباس کا سر ہے۔ کبھی بھی سب سر نوک پہ ہے، یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہا یہ بھی نوک نیزہ پہ تھا، لیکن جب میرے کھلے سر پہ نگاہ پڑے عباس کا سر زمین پہ گر جاتا تھا۔ آئے میں قربان راضی عباس تیری غیرت پہ، اے خدا تجھے عباس کی غیرت کا واسطہ، ہمارے جوانوں کی غیرت کی حفاظت فرما۔
تجھے زینب کے حیا کا واسطہ، ہماری ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما، آج کے رونے کا واسطہ ہمیں قبر کے رونے سے محفوظ فرما، قیامت کے رونے سے محفوظ فرما، قبر و قیامت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ اے خدا بحق محمد آل محمد ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شریک فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے عطا فرما۔ ربنا تقبل